السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا حج کے انتظامی امور سے ریلیٹڈ، ہر مرحلے کے اوپر ڈیفرنٹ جو لوگوں کے سوال جواب ہوتے ہیں اس کی ویڈیوز کا، اس سلسلے کی آج ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سعودی عرب روانگی کے متعلق جس قسم کے لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فلائٹ سے کتنی دیر پہلے ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ تو فلائٹ سے آپ کو تقریباً 4 سے 6 گھنٹے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے، تو اتنا مارجن آپ ضرور رکھیں کہ جس ٹائم پہ آپ کی فلائٹ کی روانگی ہے اس سے 4 سے 6 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مجھے اپنے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ ایئرپورٹ سے مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے روانگی کے ٹائم پہ؟ تو ٹریول ڈاکومنٹس آپ کو جس طرح سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، ٹریول ڈاکومنٹس آپ کو 24 سے 48 گھنٹے پہلے آپ کو اپنے قریبی حاجی کیمپ سے ہی ملتے ہیں، یہ آپ کو ایئرپورٹ سے نہیں ملیں گے۔ تو یہ ڈاکومنٹس آپ کو 24 سے 48 گھنٹے روانگی سے قبل اپنے حاجی کیمپ سے جا کے کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کو برنر یا سٹوو اس طرح کی چیز اپنے ساتھ، پہلے اصل میں یہ سوال اس لیے بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بہت ٹرینڈ تھا، لوگ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ یہ چولہے، کھانے پینے کا سامان، سب کچھ۔ اب کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اب آپ کو ان چیزوں کی وہاں ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے اب یہ سٹوو، برنر اس طرح کی چیز لے جانے کی آپ کو بالکل اجازت بھی نہیں ہوتی، یہ آپ نہیں لے جا سکتے اپنے ساتھ۔ پھر سوال ایک یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں کھانے پینے کی چیزیں حج پہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو اس پہ جو آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں کیری نہیں کر سکتے، لیکن جب میں لاسٹ ایئر میں نے خود حج کا سفر پہ میں گیا، میں نے دیکھا لوگوں نے وہ کھلے فروٹ بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ویسے بھی ہیں، تو وہ ایئرپورٹ پہ مطلب ان سے تھوڑی پوچھ تاچھ ہوئی لیکن وہ ان کو روک نہیں رہے تھے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کھانے پینے کی اس طرح کی اشیاء جو ہیں وہ اپنے پیکڈ لگیج میں، لیکوڈ نہیں، جو ٹھوس اشیاء ہوتی ہیں وہ پیکڈ لگیج میں تو رکھ سکتے ہیں ہینڈ کیری میں، یا ویسے اسے اٹھا کے بہتر یہی ہے کہ نہ لے کے جائیں، کیونکہ اگر انہوں نے نہ لے جانے دیں تو وہ وہاں آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ آفیشیل اسٹیٹمنٹس تو یہی ہیں کہ یہ کھانے پینے کی اشیاء آپ اپنے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے، نہیں لے جا سکتے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حج کے سفر پہ جانے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں لے جانی چاہیے، ایئرپورٹ سے آپ بائی فلائٹ جا رہے ہیں تو کیا چیزیں نہیں لے جائیں گی؟ اس پہ نارملی یہ جو نارمل سی چیز ہے کہ آپ کوئی نشہ آور اشیاء اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، آپ نے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ان نون بندے سے کوئی بھی اس طرح کی چیز، کوئی پیکٹ ریسیو نہیں کرنا، یعنی آپ ایک بندے کو جانتے نہیں ہیں، بہت کم الیک سلیک ہے اس سے، اور وہ آپ کو کوئی ایسا پیکٹ دے دیتا ہے کہ یار یہ سعودیہ میں میرا کوئی جاننے والا ہوگا، یہ وہاں آپ سے ریسیو کر لے گا، تو اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے مطلب آپ اپنے نون لوگوں سے، ظاہر ہے دوست یار جنہیں جانتے ہیں ان سے وہ چیز لے جا سکتے ہیں، آگے کسی کو دینی ہے کیونکہ جاتے ہوئے آپ کے پاس اتنا لگیج بھی نہیں ہوتا تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ کہ کسی ان نون بندے سے ایسی کوئی چیز نہیں لے کے جانی جس کے بارے میں آپ کو نہ پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، کیونکہ اگر وہ کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہوئی تو ایئرپورٹ پہ آپ کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس طرح نشہ آور چیزیں یا اس طرح کی کینچی، چھری، یہ چیزیں آپ جو کینچی اور چھری ہیں، یہ نیل کٹر، یہ والی چیزیں آپ پیکڈ لگیج میں، چھوٹی کینچی اور لگیج یہ پیکڈ لگیج میں تو رکھ سکتے ہیں، ہینڈ کیری میں الاؤ نہیں ہوتا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی نشہ آور چیزیں، یہ اس طرح کی چیزیں بالکل الاؤ نہیں ہوتی، اگر یہ وہاں ایئرپورٹ پہ پکڑ لی جائیں تو پھر پرابلم بھی بن جاتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر میری فلائٹ جدہ کی ہے تو مجھے احرام کدھر سے باندھنا ہے؟ تو احرام آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، آز علاقے سے آ رہے ہیں اور حاجی کیمپ سٹے ہے آپ کا پہلے، تو آپ حاجی کیمپ سے بھی اپنی فلائٹ پہ جب روانہ ہونے کے لیے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس سے پہلے حاجی کیمپ میں باندھ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ اسلام آباد سے اگر جا رہے ہیں تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی جب آپ کا وہ سارا سلسلہ ہو جائے گا، آپ کو بورڈنگ پاس ایشو ہو جائیں گے، اس ٹائم پہ آپ واش رومز میں جا کے وہاں پہ بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔
پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا موبائل فون حج کے سفر پہ ساتھ لے جانا چاہیے؟ موبائل فون اصل میں آج کل ایک ضرورت بھی ہے، تو ایڈوائز تو یہی کیا جاتا ہے کہ اسمارٹ فون ساتھ لے کے جایا جائے، تاکہ وہ انٹرنیٹ اور اس طرح کی کچھ سہولیات، مطلب اپنے میپس لگانے، کوئی راستہ بھول گیا اور میپ لگا کے اپنے ہوٹل میں پہنچنا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی اسمارٹ فون لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ پھر اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ چارجر کس قسم کا؟ اب دیکھیں، آپ کا جو موبائل ہے اس کا چارجر ہے وہ تو آپ نے رکھنا ہی ہے۔ ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک 3 پلگ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں بلڈنگوں میں، رہائشوں میں 3 پلگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ 2 پلگ پن جو ہیں، 2 پن پلگ جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے، تو 3 پلگ آپ کے پاس ایک لازمی ہونا چاہیے۔ پھر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو سعودی سم ہے وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو جب آپ وہاں ایئرپورٹ پہنچیں گے، آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی کوئی نمائندے مل جاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جب ایئرپورٹ پہنچیں، آپ جب اپنی بلڈنگوں میں پہنچیں تو بلڈنگوں میں جو پاکستانی معاونین وہاں پہ ہوں گے وہ آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ ضرور کر دیں گے۔ وہاں جتنی یہ سموں کی کمپنیاں ہیں، وہ یہ حج کے سیزن میں یہ جتنی بھی پاکستانی یا جتنے بھی دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ان کی جو رہائشی بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے باہر وہ اپنے اسٹال بھی لگا لیتے ہیں۔ کسی ایک خاص ٹائم پہ لگاتے ہیں، ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے۔ لیٹ سے شام میں 2 گھنٹے کے لیے ہر موبائل کمپنی کا نمائندہ آ کے ادھر کھڑا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو سم وہاں سے بھی مل سکتی ہے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اب روانگی کا ٹائم ہے، تو مجھے مکہ یا مدینہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں تو وہاں کی جو آپ کی بلڈنگ یا ہوٹل آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے وہ اس کا آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ تو بیسیکلی یہ تو ابھی فی الحال تو یہ پاک حج ایپ جو ہے، یہ جب آپ کو اکوموڈیشن اسائن ہو جائے گی، آپ کا فلائٹ شیڈیول آ جاتا ہے، اور تو یہ اس وقت تک آپ پاک حج ایپ سے یہ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ مکہ جائیں گے تو آپ کو بلڈنگ یا مدینہ میں آپ کو کون سا ہوٹل آپ کو اسائن ہوا ہے، یہ انفارمیشن آپ کو پاک حج ایپ سے مل جائے گی۔ پھر اکثر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے، مختلف لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی خاتون پریگننسی والی سچویشن میں ہے تو ان کو سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پریگننسی لیٹر سٹیجز پہ ہے تو سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ اگر کسی کے کیس میں کمپلیکیشنز ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے سفر کیا تو پرابلم ہوگا، تو پھر یہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ سفر نہ کریں۔ ایز سچ جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے، منسٹری کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، سعودی منسٹری کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کسی کی ہمت ہے تو وہ ٹریول کر سکتا ہے پاکستان میں، پھر سعودی عرب میں جا کے پھر وہ پاکستان حج جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہاں ہر طرح کی سہولیات اویلیبل ہوتی ہیں، سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہ ہے کہ اس صورت میں اگر آپ ٹریول کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑی بہت پریشانی کا، مشقت کا تو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ پھر ایک سوال روانگی کے حوالے سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حج کی فلائٹ پہ جانے کے لیے کیا مجھے حاجی کیمپ آنا ہے یا میں ڈائریکٹلی ایئرپورٹ چلا جاؤں؟ تو اگر آپ اپنے سفری ڈاکومنٹس 24 سے 48 گھنٹے پہلے حاجی کیمپ سے لے چکے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ ڈائریکٹ ایئرپورٹ ہی جائیں۔ وہی 4 سے 6 گھنٹے پہلے اپنی فلائٹ سے ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو دور دراز کے علاقوں سے ہیں اور وہ پہلے اسلام آباد آ کے حاجی کیمپ میں یا کسی بھی ریلیونٹ بڑے شہر میں جہاں سے ان کی فلائٹ ہے اس شہر کے حاجی کیمپ میں آ کے اسٹے کریں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر حاجی کیمپ سے ہی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے؟ تو ڈاکومنٹس وہی جو آپ کو سفری ڈاکومنٹس ملتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، اور جو ویکسینیشن کارڈز ہیں، اور آپ کو جب آپ سفری ڈاکومنٹس لینے جائیں گے آپ کو شناختی لاکٹس بھی ملیں گے جو آپ ہر وقت سعودی عرب میں سفر کے دوران وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اس نیشنل آئی ڈی کارڈ ٹائپ چیز جو آپ کو حج کا کارڈ ملتا ہے اس کے اوپر آپ کی بلڈنگ، آپ کا نام، آپ کا گروپ کی ڈیٹیلز، آپ کا جو بلڈنگ کے ایڈریسز ہیں مکہ میں، مدینہ میں، وہ سارے اس پہ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک قسم کی آپ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ انسان ہے آپ ان کے گلے میں ڈال کے رکھیں، تاکہ اگر وہ حج کے سفر کے دوران کہیں ادھر ادھر مس پلیس ہو بھی جاتے ہیں تو کوئی بھی وہاں پاکستانی معاونین یا کوئی بھی گزرنے والا بندہ وہ کارڈ
کی ڈیٹیلز کارڈ کے اوپر ان کی وہ ڈیٹیلز دیکھ کے انہیں مطلوبہ جگہ تک پہنچا سکے۔ تو یہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو چیز تھی، ویزا، پاسپورٹ، حج کے جو آئی ڈی کارڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ویکسینیشن کارڈز، یہ ساری چیزیں ایئرپورٹ پہ چیک ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کسٹمز اور اینٹی نارکوٹکس کلیئرنس بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی ہوتی ہے جب آپ حج کی روانگی کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ سب آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ اب اس کاؤنٹر پہ چلے جائیں، اب ادھر جائیں، تو اس طرح کی ساری چیکنگ آپ کے سامان کی ہوتی ہے۔ حاجیوں کے لیے اکثر وہ سامان کھولتے نہیں ہیں، اسکینر سے ہی چیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی سامان پہ کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ پھر اسے کھول کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایئرپورٹ پہ احرام باندھنے کی جگہیں اویلیبل ہوتی ہیں؟ ایئرپورٹس پہ وہ واش رومز اویلیبل ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کی مکہ کی فلائٹ ہے تو احرام آپ گھر سے باندھ کے جائیں، نیت بے شک نہ کریں، نیت آپ نے اسی وقت کرنی ہے جب آپ کا جہاز اڑ چکا ہے، اور جو جہاز میں اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے جب میقات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ کسی کو اس اناؤنسمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی پرابلم ہے، تو جب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جہاز اڑ گیا ہے، 15-20-25 منٹ گزر چکے ہیں، آپ کی الحمدللہ سموتھ چل رہی ہے، تو آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ باقی آپ نے احرام باندھنا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ گھر سے ہی باندھ کے چلے جائیں، کیونکہ ایئرپورٹ پہ جگہیں تو اویلیبل ہیں، واش روم بھی ہیں، لیکن وہاں رش بھی ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ گھر سے باندھ کے چلے جائیں۔ بہرحال جگہیں اویلیبل ہوتی ہیں ایئرپورٹ پہ اس کے لیے بھی، احرام باندھنے کے لیے۔ سامان کے وزن کے حوالے سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو جنرلی جو وہ سامان ہے جو چیکڈ لگیج ہوتا ہے وہ 30 kg الاؤ ہوتا ہے، اور ہینڈ کیری 7 kg، لیکن یہ فلائٹ ٹو فلائٹ، ایئر لائن ٹو ایئر لائن ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، چینج کر رہا ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کسی نے 32 الاؤ کیا ہوا، ہو سکتا ہے کسی نے 35 الاؤ کیا ہوا، تو جنرلی 30 kg آپ کا پیکڈ لگیج ہوتا ہے اور 7 kg آپ کا ہینڈ کیری ہوتا ہے۔ پھر اکثر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان سے مدینہ یا مکہ کی جو فلائٹس ہوتی ہیں وہ فلائٹ کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ یہ فلائٹ نارملی 4.5 سے 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اسلام آباد سے مدینہ کی یا اسلام آباد سے مکہ کی 4.5-5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے۔ پھر اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے گروپ کے ساتھ ہی ٹریول کرنا ہے، تو ہاں، آپ کے گروپ بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ آپ سب ایک ساتھ رہیں پورے سفر کے دوران، تو آپ کو اپنے گروپ کے ساتھ ہی ٹریول کرنا چاہیے، بلکہ آپ کا فلائٹ شیڈیول بھی جو ہے وہ اسی طرح سے آئے گا کہ وہ آپ کا پورے گروپ کا ایک ہی فلائٹ میں 10 لوگوں کا ایک گروپ ہے، تو ان سب کے سب کو ایک ہی دن، ایک ہی ٹائم کی ایک ہی ایئر لائن اسائن ہوئی ہوئی ہوگی، تو آپ سب کو ساتھ ہی ٹریول کرنا چاہیے۔ پھر اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اگر کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ان کی فلائٹ مس ہو گئی ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں انہیں ایز سون ایز پاسبل جو حاجی کیمپ کا اسٹاف ہے ایئرپورٹ پہ موجود، اگر ایئرپورٹ پہ وہ نہیں مل سکے فار سم ریزن، تو ریلیونٹ حاجی کیمپ میں ایز سون ایز پاسبل آپ کو کہ وہ آپ کی پھر وہ اگلے آنے والی فلائٹ میں ہی آپ کا بندوبست کریں گے، اگر اس میں سے کچھ لوگ مس ہو رہے ہوں گے یا کوئی ایبسنٹ ہوگا، یا پھر اس سے آنے والی فلائٹ میں وہ آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے تو اپنے ایز سون ایز پاسبل ایئرپورٹ پہ موجود حاجی کیمپ کے کوئی نمائندے ہوں گے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے کوئی نمائندے ہوں گے یا ایئرپورٹ کا عملہ، اور حاجی کیمپ جہاں سے آپ نے اپنے ٹریول ڈاکومنٹس ریسیو کیے تھے ان کے ٹیلی فون نمبرز جب آپ وہاں ڈاکومنٹس لینے جائیں تو وہاں سے لے کے رکھ لیجیے گا اپنے پاس، تاکہ اگر ان کو ایمرجنسی میں کال کرنی پڑتی ہے تو آپ انہیں کال کر کے بتا سکیں میری فلائٹ مس ہو گئی ہے، تاکہ وہ آپ کو آگے کے لیے گائیڈ لائنز دے سکیں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر اکثر لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بورڈنگ پاس انہیں ایشو ہو گئے اور ابھی فلائٹ میں تھے 3 گھنٹے تھے، بورڈنگ پاس اگر گم ہو جاتے ہیں ان سے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بورڈنگ کارڈز کے لیے وہ جس ایئر لائن کاؤنٹر سے ان کو بورڈنگ پاس ایشو ہوئے تھے وہ دوبارہ ادھر چلے جائیں، انہیں بتا دیں کہ بورڈنگ پاس گم ہو گئے، وہ نیسیسری ویریفیکیشن کے بعد انہیں دوبارہ ڈپلیکیٹ بورڈنگ پاس ایشو کر دیتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں اپنے سامان میں ویل چیئر کو ساتھ لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا؟ تو ویل چیئر آپ کو الاؤ ہوتی ہے لے جانے کے لیے، اور یہ لگیج میں اس کا وزن شامل بھی نہیں ہوتا، تو اگر آپ اپنی ویل چیئر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔
پھر اکثر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں فلائٹ میں بیٹھ تو گیا تھا لیکن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے فلائٹ سے اترنا پڑا، مجھے آف لوڈ کر دیا گیا فار اینی ریزن، اور اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی وہی جواب ہے کہ وہاں پہ جو حاجی کیمپ کے کچھ آفیشلز ہوں گے یا گورنمنٹ آف پاکستان کے آفیشلز ہوں گے یا جس حاجی کیمپ سے آپ نے اپنے ٹریول ڈاکومنٹس لیے تھے، آپ ایز سون ایز پاسبل انہیں انفارم کر دیں تاکہ پھر وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے نیسیسری ارینجمنٹس آگے آنے والے دنوں کی فلائٹس میں آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کریں۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو سعودی عرب روانگی سے متعلق لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، روانگی سے پہلے، روانگی سے متعلق ذہن میں آتے ہیں، ان کے ہم نے جواب دیے۔ باقی اس کے علاوہ بھی اگر اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہوگا تو آپ ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارا ایک فیس بک کا گروپ ہے اس پہ پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا ایک نمبر بھی ہے اس پہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس حج کے سفر کے دوران بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں، کوئی پرابلم ہے، آپ لازمی ہمیں ریچ آؤٹ کریں، ہم پوری کوشش کریں گے ٹائم سے ہی آپ کے میسیجز کا جواب دے سکیں۔ باقی انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔